منٹ کے لیے ساری کی ساری ڈسکشن آپ نے یہاں رکھنی ہے، ٹائم اور اسپیس اور یہ سارا کچھ ایک جگہ رکھنا ہے، شعور لا شعور اور تحت شعور یہ سارے یہیں پہ رکھنا ہے۔ میں نے آپ سے ایک بات آن دا سائڈ کرنی ہے جس سے آپ کا یہ سارا سیکوینس ایک بن جائے گا۔ اب وہ بات کیا ہے؟ دنیا میں دو ہی پریکٹیکل سبجیکٹ ہیں جو ڈسکس ہوتے ہیں پورا۔ کوئی دنیا میں آپ سے پوچھے نا کہ دنیا میں اگر آپ پورا کیٹیگرائز کریں تو کون سے دو سبجیکٹ ہیں، تو آپ کے صرف دو سبجیکٹ، سبجیکٹ آف دا کریٹر، ڈسکشن آف دا کریٹر اینڈ ڈسکشن آف دا کریشن۔ اب کریشن کیسے؟ کل کائنات، خلا، ستارے، دنیا، مٹیریل، سب کچھ، یہ ساری کریشن، انسان، حیوان، بفور انسان، ڈائناسورز، ایوری تھنگ فرام دا ایڈونٹ آف حضرت جبرائیل علیہ السلام، آقا علیہ السلام، اینی تھنگ، وقت، ٹائم، ہوا، اینی تھنگ کی کریشن، یہ کریشن کی کیٹیگری میں آتی ہے، ایک سبجیکٹ میں آتی ہے۔ اینڈ کریٹر، میں یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ نے تھوڑی سی بات توجہ سے سنی۔ کریٹر اور کریشن کا بیسک ڈفرنس آپ کو بتا دوں، جس کے بعد آپ کو شعور تحت شعور پہ واپس لے جاؤں گا، میں آپ کو کچھ چیزیں کلیئر۔ کریٹر ایک، اچھا تھوڑی سی گفتگو میری سائنس کے پیرائے میں ہوگی تو اس کو پلیز آپ نے دین کی روح سے یا اسلام کی روح سے اس کو آپ نے نیگیٹو سینس میں نہیں دیکھنا، کیونکہ میں آپ کو ڈسکشن میں کہ کچھ ایسی ڈائریکشن میں لے کے جاؤں گا جہاں ہم دین کو ذرا ایبسٹریکٹلی دیکھیں۔ اچھا، کریٹر، ڈیفینیشن آف اے کریٹر، میں ابھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گفتگو نہیں کر رہا، میں ایک کانسیپٹ آف کریٹر کی گفتگو کر رہا ہوں۔ وہ ہمارے اسلام میں کریٹر اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ڈیفینیشن میں کریٹر کیا ہوتا ہے میں اس کی گفتگو۔ کریٹر بائی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک نیچرل بلکہ سپر نیچرل اکرنس ہے کسی ایسی بینگ کی جس کی سرشت میں ہر وقت نیچرل اکرنس ہو رہی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ نیچرل سپر نیچرلی کریٹ ہوتا جا رہا ہوتا ہے، وہ نیچرل اکرنس ہے، وہ ایک ایونٹ فل سی بینگ ہے جو ہر وقت کچھ نہ کچھ کریٹ کرے۔ سائنس کہتی ہے کہ the universe is constantly expanding۔ وہ کیوں ایکسپینڈ کرے؟ کیونکہ وہ نیچرل اکرنس ہے، جس کو نیچرل اکرنس کو اب میں تھوڑا سا شارٹ کروں گا، نیچر ہے۔ نیچرل اکرنس کی ایک نیچر ہے جس کو ہم قدرت کہتے ہیں۔ نیچرل اکرنس کی ایک عادت ہے، بیہیویئر ہے کہ وہ ہر وقت کریٹ کر رہا ہے، ایکسپینڈ کر رہا ہے، کریٹ کر رہا ہے، یہ بھی بناؤ، یہ بھی بناؤ، یہ وہ نیچرلی کچھ کریٹیوٹی اس کی سرشت میں، اس کے بیہیویئر میں نیچرلی چیزیں اکر کروانا ہے، وہ ایک نیچرل اکرنس ہے۔ اس لیے اس کی بگننگ تصور نہیں کی جا سکتی۔ وائی؟ کیونکہ بگننگ کے لیے کسی موضوع ایٹماسفیئر کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے آپ نے کریٹر کی بگننگ کی ڈسکشن کی تو آپ نے کریٹر کو کریٹر کی ڈیفینیشن سے نکال دیا، گاڈ کو گاڈ کی ڈیفینیشن سے نکال دیا، بیکاز گاڈ سے پہلے اگر کچھ تخلیق ہو رہا تھا یا کوئی ایٹماسفیئر تھا جہاں گاڈ تخلیق ہوا تو وہ گاڈ کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا، جس کو ہم کفر کہتے ہیں۔ کفر کا مطلب کیا ہے؟ اللاجیکل گفتگو۔ کفر کا مطلب کیا ہے؟ ڈیفینیشن کی غلطی۔ کفر کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ نے بونگی ماری ہے، آپ نے بے تکی بات کی ہے، آپ نے فضول بات کی ہے، کیونکہ اگر آپ گاڈ کی کوئی ڈیفینیشن لکھیں گے تو گاڈ سے پہلے پھر آپ کچھ نہیں بنا سکتے، کیونکہ گاڈ کی بگننگ اگر کرتے ہیں تو بگننگ کسی نہ کسی ایٹماسفیئر میں ہوتی ہے، اس کا مطلب ایٹماسفیئر گاڈ سے بھی پہلے تھا، نعوذ باللہ، یہ پاسبل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر وہ گاڈ کی ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترتا۔ اور گاڈ ریپروڈیوس کرے، یہ لم یلد ولم یولد، قرآن پاک نے بتا دیا کہ گاڈ بگیٹس اور نیدر از گاڈ بگاٹن نو ڈز ہی بگیٹ، تو وہ ریپروڈیوس نہیں کرتا، وہ کریٹ ضرور کر لیتا ہے، وہ سیلف ریپروڈیوس نہیں کرتا، وہ کریٹ کرتا ہے اپنی کریشنز کو تخلیق۔ گاڈ کی سرٹن ڈیفینیشنز ہیں، جہاں آپ نے ڈیفینیشن سے انحراف کیا، دین نے کہا وہ کفر ہے اور سائنس نے کہا وہ بلنڈر ہے، وہ ڈیفینیشن کا ایرر ہے، اس میں لاجک مس ہو گئی، کیونکہ گاڈ کو گاڈ کی ڈیفینیشن سے نہیں نکالی۔ اب کریٹر ایک نیچرل اکرنس ہے اور اس کا نیچر کیا ہے کہ وہ ہر وقت کریٹ کرے، اس لیے اس کو کریٹر کہتے ہیں۔ اٹ از اے کانسٹنٹ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک سورہ الاعراف میں یہ میرا خیال ہے کہ اور ہم اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہر وقت مصروف العمل ہے۔ یہ قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ کی
نیچر کی ایک صفت بتائی ہے کہ اٹ از کانسٹنٹلی بزی، اٹس اے نیچرل اکرنس آف کریٹیوٹی، ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ کریٹ کر رہا ہے۔ اب یہ ایک نیچرل اکرنس ہے کریٹر کی، اور اس نیچرل اکرنس کے پروسیس میں سے ایک کریشن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس کا نام ہے انسان، ادر دین دا یونیورس اینڈ ملٹی ورس اینڈ واٹ ناٹ۔ اب یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کریٹ کیا، یا جانور کریٹ کیا، یا پرندہ کریٹ کیا، یا کوئی درخت کریٹ کیا، پلانٹ کریٹ، اس کی سرشت میں بھی کیا ڈال دیا کہ وہ نیچرل اکرنس سروت کرتا رہے گا، کچھ نہ کچھ کریٹ کرتا رہے گا، اور کچھ بھی نہیں تو سوچتا رہے گا، سم تھنگ امیٹ کرتا رہے گا، اینڈ ایک سرٹن ٹائم پہ آ کے ایک پلانٹ بھی ریپروڈیوس کر دے گا سیڈ کی صورت میں، ایک جانور بھی ریپروڈیوس کر دے گا سبلنگ کی سوری آف اسپرنگ کی صورت۔ اب جیسے وہ آف اسپرنگ جنریٹ کر رہا ہے، وہ بھی ایک نیچرل اکرنس ہے، اس کی نیچر میں ایک کریٹیوٹی آ گئی ہے۔ وہ اس کی لمیٹیشن کیا ہے کہ وہ اپنی ذات کو ریپروڈیوس کرے گا، اپنی ایگزسٹنس کو ریپروڈیوس کرے گا، اور اپنی کریٹیوٹی سے کوئی چیز تخلیق دینا، چاہے وہ پینٹنگ بنائے گا، چاہے وہ اسکلپچر بنائے گا، چاہے وہ مشینری بنائے گا، انجینئرنگ کرے گا، ایک جہاز بنائے گا، انجن بنائے گا، چاہے وہ شعر لکھے گا، غزل بنائے گا، اس کی نظم بنائے گا، چاہے وہ میوزک کرے گا تو گانا بنائے گا، گیت بنائے گا، وہ ایمونیشن میں جائے گا تو بندوق بنائے گا، ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ کریٹ کرے گا، اور کچھ بھی نہیں کرے گا تو میری طرح اس طرح کا کوئی فلسفہ کریٹ کر لے گا، یا کوئی فکشن کریٹ کرے گا، جسٹ سو دیٹ اٹ کین فٹ دا لاجک آف واٹ ایور ون بلیوز ان۔ یہ ایک نیچرل اکرنس آف کریٹیوٹی اس میں بتا دی۔ اب یہ دو سبجیکٹس ہیں، یہ میں کیوں بتا رہا ہوں، میں نے آپ سے ایک ڈسکشن رکوائی تھی شعور کی، اور تحت شعور کی، اور لاشعور کی، اور پھر ٹائم اور اسپیس کی۔ اب آپ نے سمجھنا ہے کہ میں نے یہ ساری کریٹر اور کریشن کی ڈسکشن کیوں کی ہے۔ یہ جو کریٹر کی نیچرل اکرنس کے اندر، اس پروسیس کے اندر کریشنز آ رہی ہیں جگہ جگہ جگہ، یہ کیونکہ اس نیچرل اکرنس کے اندر ہے۔ تو تصوف کیا کہتا ہے اس نیچرل اکرنس ود ان دا نیچر کو؟ وحدت الوجود، کہ یہ ساری نیچرل اکرنس اور ایگزسٹنس ایک ہی ایگزسٹنس کے اندر ہے، تو وحدت الوجود کے پورا وجود ایک ہی ہے۔ ہاں اس کی ڈسٹنکشن ہے کہ کریٹر اور کریشن میں ڈسٹنکشن ہے، ایک خالق ہے اور ایک مخلوق یا تخلیق ہے، لیکن اس نیچرل اکرنس کے پروسیس میں اس لیے یہ وحدت الوجود، اور چونکہ یہ کریشن اس کریٹر کے ہونے کی شاہد ہے، شہادت دیتی ہے، گواہی دیتی ہے، تو یہ وحدت الشہود ہے۔ اور چونکہ اس کا فیٹ، وہ جو میں نے ریلم آف فیٹ بتایا، اس نے گھوم پھر کے واپس وہیں پہ آنا ہے، تو یہ فنا فی اللہ ہو جائے گا، فنا فی اللہ، back into the same existence it is created in this natural occurrence۔ اب اگر وحدت الوجود، وحدت الشہود، فنا فی اللہ، اور یہ نیچرل اکرنس اور نیچر آف کریٹر اینڈ کریشن ہم بتائیں گے، تو یہ شعور، لاشعور، تحت شعور ایک کریٹر کی ڈائریکٹ گفٹ ہے، اس کی کریشن میں اس کی ادا ہے جو آگے ٹرانسفر ہو گئی۔ یعنی میں نے ایک روبوٹ بنایا، اور اس کو، اس کے ہاتھ بنائے، اس کو چلنے کا میکانزم، ٹانگیں بنائی، اور اس کے اندر پلانٹ کر دیا کہ تم یہ ٹانگ موو کرو گے تو چلو گے، دوسری ٹانگ موو کر چلو گے، ہاتھ ایسے اٹھاؤ گے تو ہاتھ ایسے گریب کرو گے تو پین پکڑ لو گے۔ یہ جو چیزیں پروگرامنگ میں نے ڈالی، یہ پروگرامنگ ایک نالج سے، وزڈم سے آ رہی ہے، جو گریٹر وزڈم آف دا لارڈ ہے۔ اس لیے میرے پاس جو نالج بائی برتھ اللہ تعالیٰ نے امر کی صورت میں، روح کی صورت میں پلیس کیا، وہ نالج میری ایگزسٹنس سے بھی پہلے کا ہے، یعنی وہ نالج کسی بھی چیز کی ایگزسٹنس سے پہلے کا ہے، تو یہ سپیریئر موسٹ نالج ہے۔ اب ہم آتے ہیں شعور میں اور تحت شعور میں، کہ کریٹر کا شعور کریشن میں آ گیا، کریٹر کا سیٹ آف ایکسپیرینس اینڈ نالج کریشن میں آ گیا۔ جیسے یہ کریشن میں آ گیا، جیسے ہی رب نے اپنا امر کسی ایک سرٹن مخلوق کو دے دیا، تو جو باقی کریشن ہے اس کی سپیریورٹی کو دیکھ کے حیران ہوئی، اور
نیچرلی جھک گئی اس کے سامنے کہ او مائی گاڈ یہ کون سی بینگ ہے. اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ امر ڈال دیا which knows it all, which is in the body of this human being, which makes this human being a godly creature for us, not for his own kind, کیونکہ سب ایک جیسے بنا رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو سجدہ نہیں کر سکتے. لیکن اس پرٹیکولر کریشن جو ہمیں جس کو یہ امر نہیں عطا ہوا اس کے لیے یہ واجب ہو گیا کہ وہ جھک جائے. اس لیے فرشتوں کو بھی جھکنے کا کہا اور اس ابلیس کو بھی جو کہ ایک اور کریشن تھا جو فرشتہ نہیں تھا, فرشتوں کے ساتھ پایا جاتا تھا لیکن جن تھا, اس کو بھی کہا جھک جاؤ کیونکہ تمہیں پتہ چل گیا کہ اس کے اندر میں نے اپنا امر ڈال دیا ہے. وہ امر جو تم سب پہ اس طرح سے سپیریئر ہے کیونکہ یہ تب میرے پاس تھا امر جب تم ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. ناؤ آئی ایم ٹرانسفرنگ دس ٹو دس پرسن, دس ہیومن بینگ اینڈ میکنگ اٹ دی سپیریئر موسٹ. اب یہ جو چیز انسرٹ ہو رہی ہے یہ وہ شعور ربی ہے, یہ وہ نالج ہے جو اللہ تعالیٰ نے, جو لائٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر انسرٹ کر کے ہمیں دنیا کی سب سے سپیریئر بینگ بنا دیا among the rest of the beings. اور تمہیں بہت سی مخلوقوں کے اوپر ترجیح دی اور تمہیں بہت سی مخلوقوں سے افضل بنایا. اتنی مخلوقیں کہ جن کو تم نے زندگی بھر دیکھنا بھی نہیں ہے, سمجھنا بھی نہیں ہے, تصور بھی نہیں کرنا, ان سب سے افضل بنایا. میں چاہتا تو کسی اور کو بناتا, میں نے تمہیں بنایا کیونکہ تم دکھنے میں تو مٹی کے پتلے تھے, جسد خاکی تھے کہ جن بھی اسٹڈی کر رہا تھا تمہیں اندر گھس کے, فرشتے بھی دیکھ رہے تھے, کوشچن کر رہے تھے کہ آپ نے کیا کیا, آپ اس کو فری ول دے رہے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یو ڈو ناٹ نو what I know, so what I am entering into this person that will compel you to bow before. کیونکہ جب تک وہ فلیٹ تھے, لائف لیس تھے آدم علیہ السلام, تب تک کوشچن ہو رہا تھا کہ اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈالی جا رہی ہے جسد خاکی. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام کو کہ اٹھے کھڑے ہو جائیں, تو وہ ایک ایسا میریکل تھا کہ ایک دم اس کے سامنے جھکنا ویسے بھی واجب ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس میں وہ شعور آ گیا تھا. تو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا نا, ہم نے آدم علیہ السلام کو جانوروں کے نام سکھائے. جانوروں کے نام کیسے سکھائے, کب سکھائے, کیوں سکھائے, اور یہ جانوروں کے نام سکھانے کی بات ہی کیوں ہے, کیوں یہ نالج ٹرانسفرنس کی بات کیوں ہے؟ کیونکہ وہ شعور جو دنیا جہان کی کریشن سے پہلے کا تھا وہ عنایت کر دیا. اب یاد ہی کرانا ہے, میں نے خالی میمورائز کرانا ہے. جیسے آقا علیہ السلام کو کہا اے نبی یاد کیجئے, اس کو بھی میں نے خالی یاد کرانا ہے. تو وہ باقی چیزوں سے سپیریئر any being would see it clearly کہ oh my God, اس کو تو اس لیے یہ یاد آ گیا ہے یا یاد کرا دیا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر تو وہ امر ڈال دیا کہ جس میں اس کو اگر اللہ تعالیٰ یاد کرنے کا کہیں گے تو وہ یہ بھی یاد کر لے گا کہ ابلیس بنا کب تھا اور ابلیس کی بلنڈرز کیا ہونے ہیں, ابلیس مجھے کب ڈسٹریکٹ کرے گا. یہ تک یاد کرایا جا سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس وہ امر موجود تھا جس امر کے تھرو وہ تمام اس ٹائم کو بینڈ کر کے فرام ایوری پارٹ اوپر ریلم آف فیٹ پہ بیٹھ کے وہ اپنی قسمت, لوگوں کی قسمت, دنیا کی قسمت, آخرت کی قسمت. آقا علیہ السلام کو جب معراج پہ لے کے گئے تو آقا علیہ السلام کو جنت اور دوزخ دکھائی, جنت میں بیٹھے ہوئے لوگ دکھائے, جہنم میں جلتے ہوئے لوگ دکھائے. وہ دکھائے کا کیا مطلب ہے, اس کا ادراک ان کو کیسے ہوا؟ کیونکہ جب وہ عرش مولا پہ گئے, جب وہ جو دنیا کے اس ٹائم کو بینڈ کر کے اوپر واپس ریلم آف فیٹ میں آئے تو ان کو انسیپشن اور اینڈ ایسے ایک پلیٹ فارم پہ لے آئے. تو ان کو دکھائے کا مطلب یہ ہے کہ he could clearly see it, he could access it and see it himself. وہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو آزاد بھی چھوڑ دیتے کہ آپ خود دیکھیں تو ان کو سامنے نظر آ رہا ہوتا جنت دوزخ اور سب کچھ, اور پوسٹ جنت پوسٹ دوزخ بھی سب کچھ نظر آ رہا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹائم کو ڈائلیٹ کر کے بینڈ کر کے واپس, اور جب انہوں نے واپس اللہ تعالیٰ نے نعمت واپس کرنی تھی دنیا کو, جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت دنیا کو عطا ہوئی تھی رحمت للعالمین کی, تو اس میں بھی خیانت نہیں برتی, این اسی وقت ڈال دیا جس وقت سے وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے واپس یعنی اس وقت لی تھی. And he easily comes back on the same time and lives the rest of his life here. And then he has the
the shuur, the revival of every single thing that لوگ کہتے ہیں نا کہ آقا علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا. آقا علیہ السلام بھی کہتے تھے کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ سکھا دے. اس چیز کو آپ سمجھیں کہ آپ کے اوپر آج کے بعد کیسی کیسی آیتیں کھل جانی چاہیے کہ آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہاں مجھے کسی غیب کا علم نہیں ہے سوائے اس کے جو مجھے اللہ تعالیٰ عنایت کر دے ان دا شیپ آف. دیکھیں قرآن پاک کی یہ آیت بڑی کروشل آیت ہے جس پہ میں آپ کو توجہ لے کے جا رہا ہوں. اے نبی یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے عہد لیا تھا. یہ غیب کا علم نہیں ہے اور یاد کرایا جا رہا ہے. یاد کرایا جا رہا ہے وہ غیب کا علم جو آپ کے پاس بائی برتھ موجود ہے. It's a matter of reminding. جو آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں ان سے کہ اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے سوائے اس کے جو مجھے اللہ تعالیٰ عنایت کرے. یعنی it is not my capability to have the ilm of غیب, it is the capability of the amr inside me which is the shuur, the subconscious shuur of mine which is far more superior than this worldly shuur. کیونکہ اس ورلڈلی شعور کو تو نہیں پتہ چلتا کل بارش بھی ہونی ہے کہ نہیں ہونی. اس امر کو اللہ تعالیٰ نے ٹریگر کرنا ہے اور اس کو تو سب پتہ چل جائے گا کہ قیامت کب آنی ہے. آقا علیہ السلام نے کہا ایسے اتنے 1500 سال نہیں 2000 سال اور ایک دن 1500 سال اور ایک دن میں بھول گیا حدیث. وہ یہ بھی بتا رہے ہیں اس وقت یہ ہوگا آخری وقتوں کی نشانیاں بتا رہے ہیں. کیسے بتا رہے ہیں؟ غیب کا علم نہیں بتا رہے. وہ غیب کا علم نہیں بتا رہے. بیسکلی وہ اس امر کو اللہ تعالیٰ نے ٹریگر کیا کہ یہ جو چیزیں بتانے کی میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ ان کو بتا دینا. پتہ تمہیں سب میں چلا دوں گا جب تم پتہ چلانا چاہو. It's just a matter of accessing a certain speed of light inside you to go and reach the realm of fate and see the fate and destiny and fortune and luck of every single person. یہ اب میں یہاں پہ کلوز کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں سے ڈسکشن لے کے آؤں. This is how شعور, لا شعور, تحت شعور, conscious, subconscious, unconscious, soul, travel, time travel, space, existence, creator, creation, relationship between them, superiority of insan over all the rest of the beings, why they had to bow, why did Iblis not bow, because he did not have such an amr inside it that it would remember or realize کہ واقعی یہ اس قابل ہے. اور اگر اس کے اندر وہ امر ہوتا تو ویسے بھی اس کا جھکنا نہ ہوتا کیونکہ جس ہوا نے سجدہ نہیں کیا تھا جس کے اندر امر ہے وہ ایک دوسرے کو سجدہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ شرک ہو جاتا ہے. وہ ان بینگز کے لیے تھا کیونکہ ان کے لیے امر ربی ان کو ان کے سامنے ڈالا گیا تھا, پھونکا گیا تھا, انسرٹ کیا گیا تھا. Anyway, so this is how I tried to formulate تاکہ آپ کے سوال کا جواب مل جائے کہ شعور, تحت شعور, لا شعور کیا ہوتا ہے. سر ابھی آپ نے جو یہ کہا کہ وہ شرک میں آ جائے گا اگر خود ہی یعنی کہ مخلوق مطلب انسان کو سجدہ کرے گا تو سجدہ تعظیمی کا تو پتہ ہے نا. میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا, ان کے فادر نے بھی کیا کیونکہ یہ پہلے جائز تھا. یہ تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ حرام کیا گیا. کوئی انسان کسی انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا. نہیں دیکھیں میں اوپر آسمان کی بات کر رہا ہوں. ابھی انسان کے آنے سے پہلے آدم کو حوا نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے حوا سے سجدہ نہیں کروایا. حوا کی کریشن سے پہلے سجدہ ہو. سر شیطان کا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کیونکہ اس میں وہ امر نہیں تھا, وہ پہچان نہیں پایا تھا. پھر اس میں تو شیطان کا کوئی قصور نہیں ہوا. ویسے جنات میں بھی ہوتے ہیں قصور میں مسلمان بتاتا تو. ہوں. قصور یہ ہے کہ کمانڈ فالو نہیں کیا نا. قصور تو یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس نالج نہیں تھا. قصور تو یہ تھا کہ اس کو جب کہا سجدہ کر تو سجدہ کر بھائی, تو کس منہ سے کھڑا ہو رہا ہے میرے سامنے. اور جو دوسرے سجدے کی تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دوں میں آپ کو, جو دوسرے سجدے دنیا میں جب بھی ہوئے وہ سجدہ تعظیمی ہوئے. وہ اس چیز کے نہیں ہوئے کہ ایک بینگ نے دوسری بینگ کو اپنے سے سپیریئر کنسیڈر کر لیا. اور ابلیس کا قصور اس کی ایروگنس ہے, فقط اس کی ایروگنس ہے, اس کا غرور, اس کا تکبر ہے, اس کی لا علمی نہیں. اس نے اللہ تعالیٰ کا کمانڈ ڈیفائی کیا. سر آپ نے جو کریشن والی بات کی مجھے وہ تھوڑی سمجھ نہیں آئی. آپ نے جو کہا کہ مطلب ہم یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کریشن کا پروسیس شروع کیا, مطلب مجھے وہاں سے تھوڑی کنفیوژن ہو گئی آپ کی بات سے.
نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے بائی ڈیفینیشن کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کیسے ہوئی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی بھی کریشن یا اچھا جی دیکھیں یہاں پہ ایک اچھا اسپیکٹ آپ کے سوال سے مجھے یاد آیا. یہ جو نیچرل اکرنس آف دا لارڈ ہے نا، نیچر کی جو نیچرل اکرنس ہے، اس کو سائنس کوئنسیڈنس کا نام دیتی ہے. کیوں بگ بینگ کو بھی کوئنسیڈنس کہتے ہیں؟ یہ کیونکہ یہ سائنٹیفکلی ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ کوئی بینگ، سپر نیچرل بینگ آن اٹس اون وداؤٹ اینی تھنگ پرائر ٹو اٹ کیسے اچانک سے ایگزسٹ کر گئی. سائنس اس چیز کو نہیں سمجھ سکتی کیونکہ سائنس مین میڈ ہے. ادروائز گاڈ کی ایگزسٹنس کی بھی ایک سائنس ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتے ہیں، وہ سائنٹیفکلی بتاتے ہیں. وہ جو سپیریئر سائنس ہے وہ انسان ابھی اس تک پہنچ نہیں رہا، اس لیے انسان کو ایز مان لے تو اچھا ہے، بہتر ہوتا ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی یہ سائنس انسان پہ کھلتی ہے. لیکن جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو اس لیے اس سے پیچھے جایا نہیں جا سکتا کیونکہ بائی ڈیفینیشن جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس سے پیچھے گئے تو کوئی چیز اللہ سے بھی پہلے نعوذ باللہ ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ ڈیفینیشن آف گاڈ پہ پورا نہیں اترتے. پھر تو وہ سر یہ آپ تو کی بول ڈیفینیشن سکتے ہیں نا کہ یہ تو بول سکتے ہیں کہ اللہ نے کریشن کا پروسیس شروع کیا کیونکہ وہ تو خود اللہ کریٹر ہے، تعالیٰ اس نے نے نہیں 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 کیا. اللہ تعالیٰ نے تو کریشن کا پروسیس شروع کیا. آپ پوائنٹ نہیں سمجھ رہے. جو ایگزسٹنس آف اللہ تعالیٰ ہے اس کے بعد کریشن کا پروسیس شروع ہوا. یہ تو قرآن بھی کہتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں، سائنس بھی کہتی ہے، سب کہتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس ہے اس کی بگننگ کیا ہے یہ ڈیفینیشن میں نہیں آ سکتی، اور نہ گاڈ کی ڈیفینیشن پہ گاڈ پورا نہیں اترتا. اس لیے یہ کہنا واجب ہے اگر آپ گاڈ کو مانتے ہیں کہ اس کی کوئی بگننگ نہیں ہے. یس سر، وہی اول ہے وہی آخر ہے ہمیشہ. جی وہ جو اول ہے دیکھیں اول کیا ہوتا ہے؟ ون، فرسٹ. ون کیا ہوتا ہے؟ 0.99.98.97.96.95. ڈیسیمل فریکشنز میں جب آپ جاتے ہیں تو یہ جو 99 صفات ہیں یہ 0.99 سے 1 تک کا سفر ہے اللہ تعالیٰ کا. یعنی صحیح. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو 99 نیمز میں سپلٹ کر کے دکھایا کہ میری وننس جو ہے ان 99 ناموں 0.99 ڈیسیمل فریکشنز پہ تم لوگوں کو تصور کرنے کے لیے کافی ہے کہ میری یہ 100 صفات میرے ایک ون کو بناتی ہیں. اس سے پیچھے نہیں جانا. اس سے پیچھے تم اس لیے نہیں جا سکتے کیونکہ تمہارے اندر جو امر ہے وہ میرے ایک کے بعد کا میں نے دیا ہے. اب آپ نے پوائنٹ سمجھنا ہے لاجیکل. میں اسلام کو ایبسٹریکٹلی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اسلام کتنا ایکوریٹ ریلیجن ہے کہ انسان کی کریشن اللہ تعالیٰ کی وننس کے بعد آتی ہے. وہ امر ہی وننس کے بعد آتا ہے. تو یہ امر جو نالج ہے یہ اس وننس سے پیچھے کی سوچ ہی نہیں سکتا. یعنی میں آپ کو تیسری جماعت کے بچے کو فرسٹ سے لے کے تھرڈ تک کے گریڈ کا سوال پوچھ سکتا ہوں، تھرڈ سے ففتھ تک کا بھی پوچھ سکتا ہوں، پی ایچ ڈی کا بھی پوچھ سکتا ہوں. گریڈ 0 سے پیچھے کا کیسے پوچھوں؟ کیونکہ اس کی سمجھ ہی نہیں تھی اس سے پہلے کہ پیدائش سے پہلے جب بچہ آپ سے پوچھتا ہے کہ پاپا how was I born, how can I tell him, because he was not even there. He would have to go through a natural process to know how he was born. تو میں فنکاری کیا کر دوں گا؟ وہ پرندہ دے گیا آسمان سے، دعا میں نے کی تو آپ آ گئے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اگر میں انیٹمی سمجھانا شروع کر دوں گا، ایمبریولوجی سمجھانا شروع کر دوں گا تو اس کو سمجھ نہیں آنی نا، کیونکہ اس کی سمجھ ہی شروع ہو رہی ہے 2 سال کی عمر سے، 3 سال کی عمر سے. میرا نالج اس کی ایگزسٹنس سے بھی پہلے کا ہے. اب میں جب اسے کہوں کہ بیٹے تم آسمان سے آئے تھے تو وہ مانے گا. کیوں؟ کیونکہ میں بات ہی اس کی ایگزسٹنس سے پہلے کی کر رہا ہوں. اب اسی طرح اللہ تعالیٰ کی 0.0 سے لے کے 0.99 تک اور 1 تک اللہ کی جو ایگزسٹنس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کے بعد کا شعور رب ٹرانسفر کر رہا ہے. اس سے پہلے کا شعور صرف رب کے پاس ہے. تو یہ جتنی بھی قیاس آرائیاں کرے یہ فکشن ہے، یہ فسانہ ہے، یہ کہانی ہے، یہ داستان ہے، یہ شاعری ہے.
یہ حقیقت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس حقیقت سے وہ واقف نہیں ہے، جیسے ابلیس واقف نہیں تھا، ابلیس کے اندر امر نہیں تھا، ہینس وہ نہیں جھکا.